الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين أغثني يا رسول الله. اللہ اللہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ حضرت کے گھر میں چور آ گئے، تو ظاہر ہے حضرت کا بڑا نام تھا اپنے وقت میں، تو وہ تو یہ سمجھ کے آیا نا کہ گھر بھرا ہوگا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا یہ فقیر کا گھر ہے جہاں صرف نام یار ہوتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ تو یہ سمجھ کے آیا کہ کافی مال ہوگا، تو کیونکہ حضرت گھر نہیں تھے، تو اب اس نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، مصلی تھا، تسبیح تھی، قرآن پاک تھا، تو بس ایک جگہ نظر آیا تو ایک کرتا لٹکا ہوا تھا، تو اس نے کہا چلو پھر اب یہ کرتا ہی لے جاتے ہیں. تو اس نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کرتا چوری کر لیا. تو آپ سوچیں گے کہ لے بھائی چنگی گل ہی سنائی، کرتا ہی کسی نے چوری کیتا ہونا. ہاں حضرت یہ تم آپ کو کرتے کی سنا رہا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کفن بھی چوری ہوتے رہے ہیں، کفن بھی چوری ہوتے رہے، کیونکہ حضرت اب تو مشینوں کا دور ہے نا، کپڑا بن رہا ہے، تو تب تو ہاتھوں سے کپڑا بنتا تھا، تو ظاہر ہے پھر نایابی تھا، تو کرتا چوری ہونا کوئی بڑی بات نہیں، کفن تک چوری ہوئے ہیں. یہ میں نے ایک دفعہ کئی جگہ پڑھا بھی تھا کہ ہارون الرشید کے پاس ایک کفن چور لایا گیا جس نے کتنے ہزار مردوں کے کفن چوری کیے تھے. تو لکھا ہے کہ ہارون نے اس سے پوچھا کہ تو نے اتنے ہزار مردوں کے کفن چوری کیے ہیں، تو ظاہر ہے تو قبر کھولتا تھا پھر ہی کفن اتارتا تھا نا، تو یہ بتا کتنے مردوں کے منہ تو نے قبلے کی جانب دیکھے. یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ بندے کا خاتمہ ہی ماں پہ ہوا ہے. تو اس نے میرے خیال سے 70 یا 90 ہزار لکھا ہے، اس نے اتنے مردوں کی قبروں میں سے کفن چوری کیا. تو اس نے کہا تھا صرف 3 قبروں میں نے دیکھا تھا کہ منہ قبلے کی جانب تھا. ہارون الرشید کا دور جس میں بھی امام مالک بھی ہیں، جس میں حضرت جنید بغدادی بھی ہیں، تو حضرت ان صاحب پھر کیا حال ہونا ہے. لیکن ڈر ہی نہیں کسی کو، فکر ہی نہیں، حضرت کوئی دعا ہی نہیں مانگتا یا اللہ خاتمہ خیر تے کری. حضرت میں نے اپنے بچپن میں بابوں اور بزرگوں کو دیکھا حضرت جی، مغرب کے بعد عشاء کے بعد کتنے نفل پڑھا کرتے تھے. یہ جی ایک آدھے نے جی ایک قبر دی روشنی دینے، ایک آدھے نے جی ایمان تے خاتمے دینے، اتنے لوگ نفل پڑھا کرتے تھے. تو اب تو جوان بابے بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، جوانوں سے پہلے بابے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں. مانگا کرو حضرت یا اللہ ساڈا خاتمہ خیر تے کریں، مانگا کرو یا اللہ خاتمہ خیر تے کریں، موت دے وقت کلمہ نصیب کریں، یا اللہ قبر وچ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پہچان عطا کریں. یہ چادر میرے مقدر میں میرے رب نے لکھ دی ہے، نہ بھی مانگتا تو مل ہی جانی تھی. یہ مانگو یا اللہ ایمان تے سلامتی دے مولا، یا اللہ ایمان تے خاتمہ کری، کتے مردیاں وقت یا اللہ ایمان سلب نہ ہو جائے. ہاں حضرت تو وہ اس نے جو نا وہ حضرت جنید کا کرتا چوری کر لیا. ٹھیک ہے جی، اب چوری تو کر لیا اس نے، تو اب جب بازار بیچنے گیا نا، تو اب جس دکاندار کے پاس جائے نا وہ کہ جی میں تو نہیں کرتا لوں گا، پہلے اس بات پہ گواہ لا کہ یہ کرتا تیرا ہی ہے. وہ جس دکاندار کے پاس جائے نا وہ کہ اس بات پہ پہلے گواہ لا کہ یہ کرتا تیرا ہے، میں تو اس سے خرید لوں گا. ایک دکاندار 2-3، وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ کے باہر نکلے تو مسجد کے سامنے دکان تھی نا، اس وقت وہ وہاں کھڑا تھا اور اس دکاندار سے کہہ رہا تھا یار کوئی بھی نہیں لین ڈیا، چل تو ہی لے لے. وہ کہتا ہے بھائی لے تو میں لوں گا لیکن تو پہلے گواہ تو لانا کہ کرتا تیرا ہے. اب ظاہر ہے حضرت جی جھوٹے کے پاس بہانے تو بڑے ہوتے ہیں. وہ آگے سے دکاندار کو کہتا ہے یار بات یہ ہے کہ یہ کرتا میں نے اس شہر سے نہیں خریدا، میں تو فلاں شہر میں گیا ہوا تھا تو میں نے کرتا وہاں سے خریدا ہے.
اب میں نے یہاں سے خریدا ہوتا تو میں کوئی گواہ بھی اس شہر کا لاتا. اب کرتا میں نے خریدا ہی یہاں سے نہیں, خریدا ہی میں نے کسی اور شہر سے, تو میں گواہ کہاں سے لے کے آؤں؟ تو کرتا خرید لے. تو حضرت جنید کی نظر پڑی, آپ نے فرمایا دیکھا ہو یہ تو کرتا میرا ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ کرتا تو میرا ہے. لیکن قربان جاؤں حضرت جی, بڑے لوگ بڑی باتیں حضرت, ایویں نہیں لوگوں کے نام بلند ہوئے. آپ فرمانے لگے اس دکاندار کو جا کے, یار تو کرتا لے لا, میں دا گواہ ہوں کہ ایدا ہی ہے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. پایا حضرت اسی کسی دا پردہ کدی کجیا سی کسی نے؟ اسی تے حضرت جی کسی دا ویکھ لئیے جنی دیر شہر ٹنڈورا نہ پٹیے سانو کتے سکون آندا. اور فرمایا تو کرتا خرید لے, میں گواہ ہوں کسی کا ہے. اب حضرت اس نے کہاں جانا تھا, گر گیا حضرت کے قدموں میں, گر گیا حضرت کے. ہاں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. نہیں حضرت, بدلو اپنے آپ کو حضرت جی, بدلو بدلو. جانا ہے بھائی, جانا ہے. یہ میرے سامنے شعر پڑھا, اس دن مجھے پیر و مرشد نے لکھ کے دیا تھا. آہا, ویکھ فریدا مٹی پھلی, ویکھ فریدا مٹی پھلی, مٹی اسی تے مٹی روئی, پھیڑ کھاڑ پھر مٹی ہوئی. ہائے ہائے. ہاں بھائی جی, مٹی ہونا جی. پھر جی تو کسی نے دعویٰ کہ میں نہیں ہونا تو چلو اٹھے پھر وہ کوئی گل کر لینے. اور مٹی ہونا ہے حضرت جی, مٹی ہون تو پہلے پہلے کچھ کر لو حضرت جی. ایک دوسرے نال محبت کرو, ایک دوسرے نال چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اگنور کر جائے کرو, پردہ پایا کرو. دیکھو نا, دیکھ بھی حضرت جنید تھے حضرت, کوئی عام شخصیت تو نہیں. چاہتے تو اس کی کھال اتروا دیتے پکڑ کے, لیکن کیا تھے وہ, حضرت جنید نہیں تھے, وہ حضور کے غلام تھے حضرت. محبت کرو حضرت, خدا چاہے تو سب کو دینے. یہ باقاعدہ حدیث پاک ہے کہ قرب قیامت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا وہ بڑا خیر والا دور ہوگا. کیا ہوگا, زمین اپنے سارے خزانے باہر نکال دے گی, اور حدیث پاک میں ملتا ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا حضرت, ہر بندہ اتنا امیر ہو جائے گا. تو اللہ جل شانہ تب کر سکتے ہیں, تو اب نہیں کر سکتے, اب بھی کر سکتے ہیں حضرت, چاہیں تو سب کو امیر کر دیں. لیکن کیا ہے حضرت جی, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں کسی نو دے کے آزماؤں گا, کسی نو نہ دے کے آزماؤں گا. ہاں بھائی, بیٹھے سارے ہی کمرہ آزمائش جو پائی جی, دھیان کریو سارے ہی, بیٹھے سارے ہی کمرہ آزمائش وچو حضرت, دھیان کرو. ہاں ویکھ فریدا مٹی پھلی, مٹی اسی تے مٹی روئی, کھیڑ کھاڑ کے پھر مٹی ہوئی. یہ جاننے والے تو پھر بڑی آگے تک گئے نا. ایک بزرگ تھے, میرا ان سے بڑا پیار تھا, تو وہ قبرستان میں رہتے. 3 بیٹے ان کے جرمنی تھے. ایک بیٹا ادھر ماشاءاللہ بزنس مین, بڑا اللہ نے پیسہ دیا, لیکن چھوڑا اس نے سارا کچھ, اور قبرستان میں آ کے نا ڈیرا لگا لیا. نماز 5 وقت کی بعد جماعت پڑھتے تھے, لیکن رہتے قبرستان میں تھے. میرا ان سے بڑا پیار تھا, اور جو ان کی کوٹھی تھی نا وہ قبرستان سے نظر بھی آتی تھی حضرت. میں جب کبھی جانا حضرت کے پاس ٹھہر کے زیارت کر کے جانا. اب تو ان کا انتقال ہو گیا, اسی قبرستان میں دفن ہوئے ہیں. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا, میں حضور دیکھو نا کڈی گرمی ہے, سامنے تہاڈا گھر لبدا پیا ہے, اے سی لگے دے نے, کہڑے وقت چ پی گئے ہو اتنے آ بیٹھے ہو, جاؤ جا کے کوئی موج مارو. جواب سننا اس کا ذرا. مجھے سوال کر کے کہتے ہیں, اوے کاکیا مینوں اے تے دس اس گھر چوں کتھے آنا ہے, اس گھر چوں کتھے آنا ہے. میں جناب ایتھے ہی آنا ہے. فرمان لگے 4 منڈیاں تے آنا چنگا بندہ آپ ہی آ جائے. اور اس کو دلیل نہیں بنانا, حالا یہ اس بابے کی اپنی ایک کیفیت تھی حضرت. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بھی اس طرح کریں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو اس کو پسند ہی نہیں فرمایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں نہیں رہبانیت کوئی بھی. لیکن حضرت تھا تو بات جینون نہ اس کی بھی. بس آپ اتنی کوشش کرو کہ رہو اپنے اپنے گھروں میں, لیکن اتنا خیال رکھو کہ جانا ہم نے بھی ادھر ہی ہے. آپ اپنے اپنے گھروں میں, یہ قطعاً کوئی بندہ اس طرح کی حرکت نہ کرے. یہ نبی علیہ, یہ اس کا معاملہ تھا, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے. چاہے اس کو اس پہ گرفت فرمائیں, چاہے چھوڑ دیا جائے, یہ ان کا معاملہ. لیکن نیتیں دیکھی جائیں گی نا, لیکن بات اس کی جینون تھی حضرت. مجھے کہتے ہیں کہ کیا وہ گھر چوں کتنے آنا ہے,
میں جناب اتنے ہی آنا ہے. کہنے لگے یار 4 منڈیاں تے آن نالوں چنگا بندہ آپ ہی آ جے. ہائے ہائے. ویخ فریدا مٹی پھلی مٹی اسی تے مٹی روئی کھیڑ کھاڑ پھر مٹی ہوئی. ہاں بھائی جی سدا انہاں ملاں چ نہیں جے رہنا, سدا انہاں گڈیاں چ نہیں جے بہنا ہے بھائی جی. اپنے رب نو راضی کرو, اپنے رب نو اپنا اخلاق اچھا کرو. غصہ مینوں بھی آ جاتا ہے لیکن پھر معافی مانگ لینا, بڑی کوشش کرنا کہ نہ کراں, نہ کرو. ازمان پردے پاؤ. فرمایا میں گواہ ہوں کہ کڑتا ہے ہی ہے. پھر جنید گواہ ہے کہ کڑتا ہے ہی ہے. حضرت امین تے نہیں پھرنا جنید, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ مرید ہیں حضرت سیدنا سری سختی رحمت اللہ تعالی. وہ مرید ہیں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ. وہ مرید ہیں حضرت داؤد تائی رحمت اللہ تعالی. یہ نہ سمجھو کہ کوئی ایک ایسا تھا, یہ سارے ہی ایسے تھے حضرت جی. جس کو آپ پڑھ کے دیکھو سارے ہی ایک تھے حضرت. کیونکہ حضرت ولی ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن و سنت کے راستے پہ چلتا ہے. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن و سنت کے راستے پہ چلتا ہے. تو جب قرآن پاک نے کہہ دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, تو تم ہر ایک میں یہ رنگ دیکھو گے.